اب آپ کی برداشت کی قوت کیا ہو رہی ہے؟ اگر آپ مرد ہیں، برداشت سے معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ باہر ہو رہا ہے. اسلام آپ کو اجازت نہیں دے رہا، اگر طلاق دینی ہے تو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، برداشت کرو. اب آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ یہ میرے لیے قابل برداشت ہے یا نہیں ہے. اس وقت تو جذبات تھے. اب آپ فیصلہ کرو گے یار جتنی ٹیڑھی میڑھی ہے یار، لیکن بھائی میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. پھر اگر آپ سمجھتے ہو کہ نہیں رکھنا، یہ والا طہر بھی گزرنے دو، پاکی کے ایام، پھر دوسرا مہینہ شروع ہوگا. ابھی بھی طلاق دینے کی اجازت، اگر ہم بستری کرنے کا موڈ ہے اجازت. اگر آپ نے اس سے سیکچول ریلیشن قائم کر لیا تو یہ اس کی علامت ہے آپ طلاق دینا نہیں چاہتے، اور طلاق سے کیا ہو جائے گا؟ خود بخود رجوع ہو جائے گا. آپ کو زبان سے رجوع کا لفظ بولنا نہیں پڑے گا، خود ہی رجوع ہو گیا. تو اس طرح 3 مہینے جب آپ گزاریں گے تو تیسرا حیض آ کے جب ختم ہوگا تو آپ کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی، ختم. اب وہاں لڑکی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، نکاح ختم. اب جائے وہ اپنے باپ کے گھر، تو آپ نے جو اس کا جہیز لیا تھا وہ سارا واپس کرنا پڑے گا. ایک دھیلا بھی نہیں رکھ سکتے، قرآن نے صاف پابندی لگائی ہے. ایک پیسہ بھی نہیں رکھ سکتے جو اس کے باپ سے اس کو ملا ہے، اور پورا مہر آپ اس کو ہینڈ اوور کر دیں. جو اس کے گھر سے سونے چاندی کے سیٹ آئے تھے سارے کیا کریں؟ ایک دھیلا بھی رکھا تو آگ کا انگارہ ہے جو کھا رہے ہو، ایک دھیلا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں تسریحم بإحسان، عمدہ طریقے سے اس کو رخصت کر دو. وللمطلقات متاع بالمعروف، فرمایا طلاق یافتہ عورت کے لیے کچھ بھلے طریقے سے اس کو کچھ چیزیں دو. صحابہ جب بھی کسی عورت کو طلاق دیتے تھے تو مہر کے علاوہ بھی کچھ رقم، بولو نا بھائی، دیا کرتے تھے، اور کچھ پیسہ دو. حضرت حسن، حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور جتنے صحابہ سے طلاق کا وقوع جن سے ثابت ہے، وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے مہر بھی دیتے تھے اور اس کے علاوہ بھی رقم، کہ بھائی ہمارے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے ہماری نہیں بن پائی آپس میں، نہیں ہو پایا ہم سے، کوئی بات نہیں، ہم اب کیا کریں گے؟ کچھ رقم اماؤنٹ پکڑا دیں گے تاکہ یہ اس کی جو ایک تھوڑا سا اس کو نقصان ہوا ہے تو اس کی کیا ہو جائے؟ تلافی ہو جائے. ایک زخم لگا اس کو، وہ اس کے لیے کچھ مرہم بن جائے. پھر شریعت کسی کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں دی کہ طلاق دی کیوں. میرا ذاتی معاملہ میں، تم کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے کیوں دی؟ کیونکہ اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ اس پہ الزام لگائے گا. اور اس سے بھی نہ پوچھا جائے کہ تمہیں کیوں دے دی، وہ بولتی بھائی نہیں بن رہی تھی ہماری، بس دے دی. ہمارا معاشرہ زندہ نہیں رہنے دیتا ہوئے تمہیں دی کیوں؟ تمہارے اندر کوئی خرابی ہوگی تو ملی ہے نا تمہیں. بھائی بعض دفعہ کوئی خرابی نہیں ہوتی پھر بھی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی. ہمارے نبی نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق دی تھی، کوئی خرابی تھی حضرت سودا میں؟ پھر آپ نے رجوع کر لیا اس سے. نہ نبی میں کوئی خرابی، نہ حضرت سودا میں کوئی خرابی. حضرت سودا نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے نکاح میں باقی رکھیں، میں اپنی باریاں معاف کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے نکاح میں رکھیں کیونکہ میں قیامت کے دن آپ کی بیوی بن کے اٹھنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھی بات. کتنے آرام سے مسئلہ حل ہو گیا. حضرت زید ابن حارثہ کے نکاح ہوا حضرت زینب سے، نبی کی پھوپھی زاد بہن تھی، نکاح ہوا، نہیں بن پا رہی تھی آپس میں. تو حضرت زینب اس نکاح پہ پہلے ہی خوش نہیں تھی کیونکہ حضرت زید ابن حارثہ پہلے غلام رہے ہیں، عجمی تھے. حضرت زینب قریشی ہاشمی تھی، ان کا ایک خاندانی برتری تھی. تو اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ مسلم معاشرے میں یہ جو ہے نا یہ خاندان اور یہ تصور ختم ہو. تو انہوں نے حضرت زینب جیسی قریشی خاتون کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دی حضرت زید ابن حارثہ سے. اپنے منہ بولے بیٹے تھے جو پہلے غلام ہیں اور عجمی تھے. تو حضرت زینب کا ذہن اس کو قبول نہیں کیا. عورت تو چاہتی ہے نا میرا شوہر مجھ سے برتر ہو. حضرت زینب نے اس کو ذہنی طور پر قبول نہیں کیا، بنی نہیں آپس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا بھی کہ نہیں دو ان کو طلاق، لیکن پھر بھی حضرت زید نے دے دی. وہیں بھی نہیں ہے کہ نبی نے ساری زندگی بائیکاٹ کیا حضرت زید کا، یہ کیا کیا تم نے یار، ہم نے تمہاری عزت کی تھی اور بھائی نہیں بن رہی، نہیں آپس میں سمجھ میں آ رہا. بھائی وہ ان کی ذہنی برتری ہے، وہ ذرا زیادہ اچھا سوچتی ہیں. دوبارہ حضرت زید کی شادی بھی ہو گئی اور حضرت زینب کو بھی پہلے سے اچھا رشتہ، نبی نے ایک نکاح کر لیا. کتنے آرام سے ہو جاتا تھا. ہمارے ہاں ہوتا نا یہ رشتہ، ہم کہتے ہیں کہ یا تو بندہ برا ہے یا وہ عورت بری ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بعض دفعہ کوئی برا نہیں ہوتا لیکن دماغ میچ نہیں کر رہے ہوتے، خام خواہ کی غلط فہمیاں پھیل رہی ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کوئی 10 دفعہ بھی طلاقیں دے دے نا، بھائی نہیں بنی دوبارہ دے دی، ایسی نوبت آتی نہیں ہے. لیکن اگر دے دے تو شریعت کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ اس سے پوچھے کہ کیوں دی. اگر اس پروسیس سے گزر کے دی ہے کسی نے، بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، پھر جائز ہے. کیونکہ اگر آپ پھر بھی پابندی لگائیں گے خودکشیاں بھی ہوں گی، بلیچ بھی پیے جائیں گے اور چاقو بھی مارے جائیں گے. میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جن میں طلاق کا رواج نہیں ہے، اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، چاقو مار دیتے ہیں غصے میں آ کے، بیوی کو گلا کاٹ دیتے ہیں، تیزاب سے جلا دیتے ہیں. عورت جب بندے کو زہر دے کے مار دیتی ہے کیونکہ گزارا نہیں ہو رہا، طلاق کا آپشن ختم کر دیا، جذبات میں پاگل ہو جاتے ہیں. اس لیے اسلام نے ایک نیچرل مذہب ہے، بہت اچھا راستہ رکھا. بھائی یہ محبت سے رہو، نہیں ہو سکتا کیا کرو، تمیز سے الگ ہو. تو عمران خان اس معاملے میں بہرحال خاندانی کام کیا ہے. نہیں بنی، وہ جمائمہ چپکی رہتی اس کے ساتھ، پتہ نہیں کیا کر رہی تھی وہ، واللہ عالم، ہمیں کیا پتہ.
لیکن وہ تو آدمی جانتا ہے نا, اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں.